قوم کرے گی، کسی بیرونی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو امریکہ، برطانیہ اور سرپرائزنگلی جو بائیڈن حکومت جاتے جاتے اور یورپی یونین ان کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، یہ کیا پاکستان کا بازو مروڑنے کی کوشش کی جا رہی ہیں ماضی میں جس طرح ہوتا رہا، یا جس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ اس بات کا شور پاکستان تحریک انصاف بھی مچا رہی تھی، تو ان کی جو بات ہے وہ پہنچ رہی ہے ان تک، ان کا نیریٹو پہنچ رہا ہے اور اس پہ وہ اپنا رد عمل دے رہے ہیں؟ اب ایسے دو تین چیزیں ہیں۔ نمبر ون تو یہ ہے کہ ایک ہے پاکستان کے جو سیکیورٹی سے جڑے ہوئے معاملات اور اس میں کسی قسم کی مداخلت یا اس قسم کا دباؤ۔ پاکستان نے ہمیشہ، ہر حکومت نے، حکومت کوئی بھی تھی، خواہ فوجی تھی یا سویلین تھی، اس نے اس دباؤ کو مسترد کیا ہے اور کبھی بھی اپنی قومی مفاد پر سمجھوتا نہیں کیا۔ سال ڈیڑھ سال پہلے جب یہ معاملہ، ڈیڑھ دو سال پہلے IMF کا چل رہا تھا، تو اس وقت بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئی تھیں کہ جی یہ کر لیں وہ کر لیں، ہم نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے، بالکل ہے۔ ایک تو ہے یہ پہلو، اس پر تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی شک ہونا چاہیے کہ پاکستان اپنے قومی مفاد کے حوالے سے، اپنی قومی سلامتی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی دباؤ قبول کر سکتا ہے۔ پہلے بھی ہم نے نہیں کیا اور انشاءاللہ اب بھی نہیں کریں گے۔ ایک ہوتے ہیں جو معاملات سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں، ہم عالمی برادری کا حصہ ہیں، ہم نے کچھ عالمی قوانین کو قبول کیا ہوا ہے، انٹرنیشنل کنونشنز پہ ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے اگر ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو امریکہ سمجھتا ہے، یورپی یونین سمجھتی ہے یا کوئی اور ملک سمجھتا ہے کہ ہم اس کی خلاف ورزی کے مرتکب ان کے نقطہ نظر سے ہو رہے ہیں، تو وہ پھر اس پہ سوال اٹھاتے ہیں اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم کوئی ایسی غلطی تو نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ہم پر دباؤ آئے گا اور ہمیں اس دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا اور کسی سطح پہ ہمیں قبول بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ مثال کے طور پر فواد چوہدری صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ چند دن پہلے ایک اہم دانشور امریکہ سے یہاں آئے، انہوں نے ملاقاتیں کیں اور انہوں نے کہا کہ واشنگٹن میں جو کوکنگ ہو رہی ہے، جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، آپ کو اپنے معاملات قبل از وقت سدھار لینے چاہیے، اس وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ آپ پر دباؤ آئے۔ مشاہد حسین صاحب تو اگست جولائی سے یہ کہنا شروع ہو گئے تھے، اگست ستمبر سے، کہ جی ٹرمپ آ رہا ہے اور ٹرمپ آ کے جس طرح کی وہ رجیم لائے گا اس میں ہمیں بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس حوالے سے ہمیں جو ہے اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ اگر کوئی اعتراض ہوتا ہے جو ہمارے سیکیورٹی سے جڑا ہوا معاملہ نہیں ہے، ہماری سلامتی سے، نیشنل انٹرسٹ سے معاملہ جڑا نہیں ہے، پولیٹیکل معاملہ ہے اور اس کو ہم پولیٹیکلی سالو کرنے کی اہلیت، صلاحیت رکھتے ہیں، تو اس میں میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی بھی حکومت جو ہے، کوئی بھی حکومت جو ہے وہ عالمی کنونشنز جو ہیں، قوانین جو ہیں، جو اقوام متحدہ کی یا مختلف ممالک کے اپنے قوانین کی روشنی میں اگر ہم نے ان کو طے کرنا ہے اور ہم پابند ہیں، تو پھر ہمیں سوال یہ ہے کہ فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے، بنیادی طور پہ تو ملٹری کورٹس، اور وہ جو جواز دے رہے ہیں کہ یہاں پہ شفافیت کا فقدان ہے، طریقہ کار پہ اعتراضات ہیں۔ آپ کے علم میں بھی ہے، سب کے علم میں ہے کہ آئین میں مروجہ ایک طریقہ کار ہے، فوجی عدالتوں کے بعد آپ کو ویسا ہی حق ہوتا ہے جس طرح آپ ایپلیٹ کورٹس میں جا سکتے ہیں، آپ جا کے اپنی، اور ماضی میں ہوا بھی، ہائی کورٹ سے لوگ جا کے بری ہوتے رہے، فوجی عدالتوں کے فیصلے کا عدم قرار دیے گئے۔ یہ تو ہے اس کا ایک پہلو۔ دوسرا جو یہاں پہ معاملہ آ جاتا ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل، اب جو پاکستان تحریک انصاف بات کرتی ہے کہ آپ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، لیکن جو دوسری سائڈ کا موقف ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے، وہ تو کہتے ہیں جی جو انسٹالیشنز ہیں ملٹری، ان پہ حملے کیے گئے، ہمارے جو لوگ ہیں ان کے مجسموں کو توڑا گیا، پھر جن لوگوں کی کنوکشن ہوئی، ساتھ جو ویڈیوز سامنے آئی اس ویڈیوز میں وہ سب کچھ کرتے پائے بھی گئے ہیں۔ پاکستان کا جو سول جسٹس سسٹم ہے اس پہ کویسچن بھی بہت سے ہیں، ماضی میں بھی فوجی عدالتیں اس لیے بنی نا کہ سویلین عدالتیں سزا نہیں دے پاتی تھیں۔ اب اس ساری صورتحال میں آپ نے اب یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اس مذاکرات کے ایجنڈے میں
کیا یہ بھی ایک ایجنڈا ہونا چاہیے؟ اگر اپوزیشن کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے تو حکومت کی طرف سے بھی آنا چاہیے کہ بھائی یہ جو بیرونی دباؤ آ رہا ہے اس کے لیے اگر آپ ہی کوششیں کر رہے ہیں یا نہیں بھی کر رہے ہیں، اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے؟ نہیں یہ تو لازماً ہونا چاہیے. اور یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ جو ہم بات کرتے ہیں، میرے جیسے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں استحکام سیاسی لانا چاہیے، تو وہ ہمیں سرمن ایک خطبہ سننے کو ملتا ہے کہ نہیں جی کیا آپ سیاسی استحکام کی بات کرتے ہیں. او بھائی، سیاسی استحکام اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ کی معیشت چلے، آپ کے حکومتی اور ریاستی معاملات خوش اسلوبی سے چلیں، بلکہ جو سیاسی عدم استحکام کا فائدہ کوئی ہمارا دشمن اور ہمارا کوئی دوست ہی سے ہی امریکہ جیسا وہ نہ اٹھا سکے. یہ اس لیے بھی اگر کمزور حکومت ہوگی، کمزور سیاسی سسٹم ہوگا، آپس میں لڑ رہے ہوں گے تو اس کا فائدہ ہر کوئی اٹھانے کی کوشش کرے گا. تو اسی لیے تو ہم یہ بات کرتے ہیں اور یہ بات اسی لیے کی جاتی ہے. تو اگر اب مذاکرات شروع ہوئے ہیں تو کل بھی میں نے جس طرح عرض کیا تھا کہ مذاکرات ایسے ہونے چاہیے کہ اس میں سارے معاملات ایک دفعہ طے کر. بالکل صحیح. ارشاد صاحب، بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہیں بہت ہیوی اور روڈ اور لنک، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑا انفراسٹرکچر ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ہے اور میں نوجوانوں کے ساتھ مل کے اس کو آگے لے کر بڑھوں گا. اور یہ جو نئی عوامی رابطہ مہم ہے بلاول صاحب کی، کل بھی انہوں نے خطاب کیا، آج بھی، اور پھر وہ فوکس کر رہے تھے. اور وہ ایک بات انہوں نے کی کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آج جس لڑکے نے سب سے پہلے ڈگری لی وہ نوشہرہ خیبر پختونخوا سے ہے. اور بہرحال پیپلز پارٹی کا ساز تو تھا، وہ چاروں صوبوں کی جماعت رہی ہے. سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس. بلاول صاحب اس پالیسی پہ چلے گئے اور انہوں نے ایک بالکل آرگینک وداؤٹ اینی سپورٹ بیساکھی وہ وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں. کیا یہ وہ اسٹریٹجی ہے یا وہ فیز ہے کہ جس میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی کوئی ناراضی ہے تو اس میں وہ اپنے کام میں لگ گئے؟ دیکھیں، یہ کام تو انہیں بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. جب یہ سیاست میں ان کو دھکیلا گیا تھا اس وقت تو ان کا ووٹ بھی نہیں بنا تھا غالباً. تو لیکن جب وہ بن گیا، آگے الیکشن لڑنے کے، تو اس وقت اہل نہیں تھے. شاہ صاحب دھکیلا گیا تھا کیا مطلب؟ ہاں، ایسے لگتا ہے اس لیے کہ اگر وہ خود سیاست میں اپنے زور پر، اپنے ایجنڈے کے تحت، اپنے ویژن کے تحت آتے تو زیادہ کامیاب ہوتے. ان پر جو بوجھ لاد دیا گیا والد صاحب کا، اور والد صاحب کی جو معاملات ہیں سیاسی، جو وہ اس کی وجہ سے ان ایک ایسا نوجوان جو فارن کوالیفائیڈ ہے، خوب رو ہے، بینظیر بھٹو کا صاحبزادہ ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ ہے. یہ سوال ہے، بینظیر بھٹو بائی ول آئی تھی سیاست میں یا وہ بھی لائی گئی تھی؟ نہیں، وہ تو ظاہر ہے والد کو جب ان کے پھانسی ہو گئی تو اس کے بعد وہ مجبوری تھی ان کا آنا. وہ تو انہوں نے بھی والدہ کی شہادت ہو گئی، ان کی بھی مجبوری بنتی تھی. اس وقت تو یہ بہت چھوٹے تھے اور یہ بعد میں نہیں. مجھے ان کے آنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. میں جو بات کر رہا ہوں کہ وہ اگر بینظیر بھٹو کی لیگیسی، ذوالفقار علی بھٹو کی لیگیسی کے ساتھ آتے تو زیادہ موزوں تھا، زیادہ مناسب تھا. ان پر ایجنڈا زرداری صاحب کا لاد دیا گیا اور ان کے ارد گرد جو وہ انکل جو ہیں جن سے بینظیر بھٹو صاحبہ نے جان چھڑائی تھی، ان پر انکل مسلط کر دیے گئے اور وہی پالیسی لے کر وہ چل پڑے. نتیجہ یہ ہوا کہ کافی حد تک وہ ایگزاسٹ ہو گئے. یعنی وہ نوجوانوں کی طرف متوجہ ہوتے، نوجوانوں کی جو آج بات کر رہے ہیں، یہ بات اگر 10 سال پہلے وہ کرتے، 12 سال پہلے کرتے تو اس میں زیادہ اٹریکشن ہوتی. 10 سال پہلے بابوں کی سیاست تھی، آج نوجوانوں کی سیاست ہے. نہیں، سیاست اس وقت کسی نے، ایک بابے نے نوجوانوں کو اٹریکٹ کیا نا. ہاں ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے. آج سے 12 سال 14 سال پہلے اس نے اس کانسٹیچوئنسی کو مخاطب، نوجوان زیادہ بہتر کر لیتا، جس کو آج یہ کر رہے ہیں. صحیح ہے. باقی انفراسٹرکچر جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو انٹرنیٹ ہے اور یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں، یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہیں. لیکن انفراسٹرکچر کا یہ مطلب نہیں کہ آج موٹر وے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر بات ہے لوگ جو ہیں انٹرنیٹ پہ سوار ہو کے اسلام آباد نہیں پہنچیں گے یا اپنی ورک پلیس پہ نہیں جائیں گے. اس کے لیے تو سڑک بھی ضرورت ہے، اس کے لیے بس کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے ریل کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے PIA کی بھی ضرورت ہے. وہ سارا کچھ کی بھی ضرورت ہے. لیکن یہ اس وقت امپورٹنٹ انجن ہے آپ کی اکانومی کو بہتر کرنے کا، آپ کی ویل بینگ جو ہے اس کے لیے یہ بہت بڑا انجن ہے.